اس شہادت میں اصل جس مقصد کے لیے جانیں دی گئیں اور جو سبق امت کے سامنے رکھا گیا وہ اصل میں بڑا موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس قربانی کے ثمرات ہیں۔ اس سلسلہ میں در رموز بے خودی کے اندر شاعر مشرق نے افکار اور حالات کو سامنے رکھ کر، اور اتنی صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں جو اس شہادت کے اثرات تھے ان کو سامنے رکھ کر اقبال نے فارسی میں کہا: سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصر از مضمون او، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے عشق سرخرو ہو گیا۔ عشق پر بڑا قرضہ تھا، عشق بڑا مقروض تھا۔ کربلا میں حسینی کردار یہ ہے کہ آپ کے خون نے عشق کے قرضے اتار دیے۔ سرخرو عشق غیور، غیرت مند عشق جو ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے وہ غیرت مند عشق سرخرو ہوا۔ شوخی این مصر از مضمون او، اگر ہم آپ کی شہادت کے پورے مضمون کو ایک مصرے میں لکھیں اور غیرت اسلامی کو ایک جملے میں لکھیں تو اس مصرے اور جملے کی جو شوخی ہے وہ کربلا کے مضمون سے پوری ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، یعنی ہر نیک اور حق قوت کا ایک نام پڑا جو ہر زمانے میں بدی کے مقابلے میں اٹھی۔ وہ ایک برحق قوت کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون کے مقابلے میں نکلے، اور وہ تاریخ جو بعد میں آئی تو اس میں ہر زمانے کا جو ظالم ہے وہ فرعون کہلایا، اور ہر ظالم سے ٹکرانے والا حق موسیٰ کہلایا۔ تو کہا یہ ہے کربلا کا اثر تاریخ اسلام پر کہ اب قیامت تک ہر ظالم یزید کہلائے گا اور ہر ظالم سے ٹکرانے والا حسین کہلائے گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ پدید کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، کہ زندگی جب تک ہے یہ دو قوتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو ایک حسین نہیں، جب بھی حق سر چڑھ کے بولے گا تو اندر حسینیت ہوگی۔ یہ کردار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ ہائے ہائے اور ماتم والا نہیں، یہ کردار ہے کہ جب بھی باطل سے حق ٹکرائے گا تو اس کا حوالہ حسینیت قرار پائے گی۔ پھر اقبال کہتے ہیں: زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ زندہ حق یعنی حق جو زندہ ہے، حق سے مراد دین حق، یہ کیسے زندہ ہے؟ از قوت شبیری است، یہ حسینی قوت سے زندہ ہے۔ اگرچہ آپ شہید ہو گئے اور یزید اس وقت زندہ تھا، لیکن اقبال کہتا ہے باطل آخر داغ حسرت میری است، مردن سے ہے کہ باطل بالآخر کیا ہے؟ مر جانا ہے۔ حسرت کا داغ لے کے مرنا یہ باطل ہے، اور حق کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمیشہ حسینی قوت سے زندہ ہے۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ دشمناں چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او با یزداں ہم عدد۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ عزم او چون کوہ ساراں استوار، پائیدار و تند سیر و کامگار۔ یعنی آج کے شاعر بھی کتنے لبرل اور بے دین ہو چکے ہیں جو محض شاعر ہیں، لیکن ہمارے قومی شاعر کا انداز دیکھو کربلا بیان کرنے کا، تو کہتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک جس نے ظلم کی جڑیں کاٹی اسے حسین کہتے ہیں۔ یعنی خود یا ان کے فیض پانے والے آگے ظلم کی جڑیں کاٹیں گے۔ تا قیامت
قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد. یعنی آپ کے خون کی لہر نے امت کا چمن آباد کیا ہے اور قیامت تک خزاؤں کا مقابلہ کیا ہے. بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست. تو دو مشہور سوال ہیں معاشرے میں جو مودودی کے ذریعے سے یا پھر غامدی اور پھر ڈاکٹر نلائق اور اس طرح کے، کہ یہ کرسی کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لالچ میں گئے تھے معاذ اللہ. اور پھر دوسرا اعتراض کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین پر. لا الہ سے تو مراد یعنی پورا کلمہ ہے، یعنی بنیاد بنے آپ کلمہ کی. تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے بنیاد ہو سکتے ہیں کلمہ اسلام کی. تو اقبال نے ان دونوں چیزوں کا اس ایک شعر میں جواب دیا. اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست. غلطی دن کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونا، یعنی جس طرح تڑپتا بندہ خون کے اندر لت پت ہوتا ہے. تو کیا بحر کرسی نہیں کہا؟ اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست. یہ خاک اور خون کے اندر جو تڑپے ہیں تو کرسی کے لیے نہیں، آیت الکرسی کے لیے تڑپے ہیں. بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست. کہ تم پوچھتے ہو کہ یہ لا الہ کی، یہ کلمہ اسلام کی بنیاد کیسے بن گئے؟ تھوڑا اس لیے بنے کہ یہ کلمے کے لیے مٹی اور خون میں تڑپے ہیں. ان کا پیکر کلمے کے لیے لت پت ہوا ہے مٹی کے اندر، اس لیے ان کو بنائے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. پس بنائے لا الہ گردی داست. پھر ایک منظر کربلا کا اقبال اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دشمنا چوں ریگے صحرا لا تعد. یہ عربی کا لفظ فارسی میں استعمال کیا، لا تعد ولا تحصى. اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو گنا نہ جا سکے. تو اقبال کربلا میں مخالفین کی تعداد کو بتاتے ہوئے یزیدیوں کی تعداد، اقبال کہتے ہیں دشمنا چوں ریگے صحرا لا تعد. جتنے ذرے ہوتے ہیں نا ریگستان کی ریت کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی اتنی تعداد تھی. یعنی مراد کثرت ہے، ضروری نہیں کہ ایک ایک ذرہ گن کے وہ بنائی جائے تعداد. دشمنا چوں ریگے صحرا لا تعد، یعنی ان گنت تھے، گنتی سے باہر تھے دشمن. اور دوست کتنے تھے، یعنی ساتھی. اقبال کہتے ہیں دوستان او با یزداں ہم مدد. یہ علم کی بات ہے. یزداں فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خدا تعالی. تو یزداں میں جو حروف ہیں ان کے اگر عدد نکالیں تو 72 بنتے ہیں. تو اقبال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، عظیم اصحاب، احباب کی تعداد بتا رہے ہیں. دشمن کی تعداد ہے ریگے صحرا جتنی، اور محب اور رفیق کتنے ہیں؟ فرما دوستان او با یزداں ہم عدد. جتنے لفظ یزداں کے عدد ہیں اتنی ہی دوستوں کی تعداد ہے. یعنی یزداں کے عدد جو ہے وہ 72 بنتے ہیں، یعنی جس میں یہ کے 10 ہیں، زا کے 7 ہیں، دال کے 4 ہیں، اور ایک، اور پھر اس کے بعد الف ہے اور نون، ان کے 50 ہیں. تو یہ کل 72 بنتے ہیں. تو فرمایا جتنے یزداں کے عدد ہیں اتنی تعداد تھی آپ کے احباب کی. پھر امت کیسے سمجھے اس ساری قربانی کو؟ اس میں کیا کردار ہوا، اس کے کیا اثرات ہیں ماضی اور مستقبل کے ساتھ؟ تو اقبال کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. ایک سلسلہ چلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ پھر بطور فدیہ دمبا ذبح کیا گیا. کہا وہ تھا اجمال، وہ تھی تمہید. اس سلسلے کی تفصیل کربلا میں پوری ہو گئی. اجمال کے اندر قربانی نہیں ہوئی، یعنی چھری کو روک دیا گیا چونکہ وہ اجمال تھا، اور کربلا اس اجمال کی تفصیل تھی اتنی صدیوں کے بعد.
یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راز تھے. یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ جو اس وقت اجمالاً کردار تھا اس کی تفصیل کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کر دی ہے. پھر ان کا ارادہ کیسا تھا، عزم کیسا تھا، ان کی ہستی کیسی تھی، ان کا صبر کیسا تھا، ان کی جرت کیسی تھی، ان کی دلیری کا عالم کیا تھا. اقبال کہتے ہیں عزم او چون کوہ ساراں استوار. بندوں کو دیکھنے سے ان کی عزم کا پتہ نہیں چلتا، پہاڑوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. عزم او ان کا عزم چون کوہ ساراں پہاڑوں جیسا، استوار مضبوط، پائیدارو تند سیرو کامگار. فرمایا وہ عزم پائیدار بھی ہے پہاڑوں جیسا، اور پہاڑ تو پھر ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں، یہ کھڑے رہنے والا پہاڑ نہیں، تند سیر بہت تیز چلنے والا، وہ کامگار اور اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے والا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کے لیے کیوں گئے تھے، مقصد کیا تھا؟ اقبال کہتے ہیں تیغ بہر عزت دین است و بس. یعنی کیا سبق دے گا امام حسین امت کو قیامت تک کے لیے؟ کہ تلوار یا اسلحہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، تیغ بہر عزت دین است و بس، بس دین کے غلبے کے لیے تلوار ہے، بس تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس. یہ بھی واضح کر دیا کہ یزید نے آئین اسلام کو بگاڑا ہے، تو میرا اور یزید کا اختلاف اس پر ہوا کہ اس نے آئین بدلنے کی کوشش کی جو آئین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آئین کو اس نے بدلنے کی کوشش کی. تو پھر میں نے کہا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے آئین محمدی بدلا نہیں جا سکتا. تیغ بہر عزت دین است و بس. یعنی آج بہت مولوی ٹائپ پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پھسل گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے امام برحق کے خلاف، یعنی یزید کو معاذ اللہ امام برحق وہ کہتے ہیں کہ یہ خروج کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ جائز نہیں تھا. آج بھی نیٹ پہ ان لوگوں کی تقریریں چلتی پھر رہی ہیں. تو اقبال اس وقت بھی کہہ رہا تھا تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. یہ ہے کربلا کا پیغام. کیا پیغام ہے؟ فرمایا اللہ کے سوا مسلمان کسی کا بندہ نہیں ہے. ما سوی اللہ، اللہ کے سوا، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست. اصل ما سوی اللہ سے مراد ہے امریکہ آج کا، ما سوی اللہ سے مراد ہے اسرائیل، ما سوی اللہ سے مراد ہے برطانیہ. ما سوی اللہ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے تو باذن اللہ ہیں. یعنی یہ جو رب کے مقابل اپنا نظام لانچ کیے ہوئے ہیں، یعنی امریکہ کہتا ہے میرا آرڈر چلے گا، نیو ورلڈ آرڈر. تو اقبال نے کہا ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گردن کسی ایسی قوت کے آگے نہیں جھکے گی جس نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست. یہ ہے کربلا کا سبق. ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. فرما مسلمان وہ ہے جس کا سر کسی بھی فرعون کے آگے نہیں جھکتا. تو یہ روزانہ کی حسینیت ہے. روزانہ کے فرعون ہیں تو ان کے مقابلے میں تازہ تازہ روزانہ کی حسینیت ہے. یعنی محرم 10 محرم کو چند دیگیں پکا کے بندہ حسین کے پیغام سے فارغ نہیں ہو جاتا. یہ حسینیت تو زندگی بھر نبھانی پڑتی ہے. یہ ہے پیغام کربلا. ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. مسلمان کا سر کسی بھی فرعون کے آگے جھکتا نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے کیا فائدہ ہوا امت کو؟ ظالم ظلم کرنے والے تو عذابوں کے مستحق ہیں، لیکن انہوں نے جس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہ نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے. اللہ خریدار ہر بندے کا نہیں بنتا.
اس کے دربار کا سودا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اس واسطے شہید ہائے ہائے کرتے نہیں جاتا بلکہ ارادے کے ساتھ شہادت کو چوم لیتا ہے. اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابیدہ را بیدار کرد. کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نے ان سارے رازوں کی تفسیر کی ہے. جو راز ہے کہ قیامت تک اسلام کیسے غالب آئے گا، جو راز ہے کہ فرعونوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جو راز ہے کہ ہر دور کے یزیدوں کے مقابلے میں حق کا جھنڈا بلند کیا جائے گا. خون او تفسیر این اسرار کرد. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نے ان رموز کی تفسیر کر دی. ملت خابیدہ را بیدار کرد. سوئی ہوئی ملت کو امام حسین نے بیدار کر دیا. ان کے خون نے خابیدہ ملت کو، سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا. تیغ لا چون از میاں بیرون کشید از رگے ارباب باطل خون کشید. تیغ لا سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیغ لا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تلوار چون از میاں بیرون کشید، جب میان سے اس تلوار کو بہر نکالا تو پھر مولا علی کا فرزند ہو اور نبیوں کے سلطان علیہ السلام کا نواسا ہو تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہو تو اس کی اثرات کتنے ہوں گے. فرمایا جب انہوں نے یہ تلوار نکالی از رگے ارباب باطل خون کشید. جو ارباب باطل ہیں ان کی رگوں سے حسین کی تلوار نے خون نکال دیا. یعنی باطل کا چراغ بجھا، باطل بے گھر ہوا، باطل پر حق کو غلبہ ملا. اگرچہ حسین خود تو شہید ہو گئے لیکن یہ ان کی شہادت کا فیضان ہے کہ انہوں نے ارباب باطل جو تھے ان کی رگوں سے خون نکال دیا. اور پھر اقبال نے قلم توڑ دیا، کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت. کہ اقبال نے صحرا پر الا اللہ کا نقش مرتب کر دیا، اپنے خون سے صحرا پر الا اللہ کا نقش لکھا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت. ہم پر کیا احسان ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہماری نجات کی جو سطر تھی کہ امت مسلمہ نجات پائے، اس کا جو ٹائٹل اور عنوان تھا امام حسین نے اپنے خون سے لکھ دیا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختم زیات شیو شولہا اندوختم. یہ کیوں ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ یہ میری بات اور اقبال کی بات مشترکہ ہے. رمز قرآن از حسین آموختم. اگرچہ ہم صدیوں بعد آئے ہیں لیکن قرآن کی رمز ہم نے حسین سے سیکھی ہے. رمز قرآن از حسین آموختم. آموختن ہوتا سیکھنا. قرآن کی رمز ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے. زیات شیو شولہا اندوختم. جو حسینی آگ ہے اس سے ہم نے آگے کئی شعلے بھڑکا کے باطل کو جلایا ہے. تارے ما از زخماش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. زخمہ کہتے ہیں تنبور کو جس میں تاریں لگی ہوتی ہیں اور ان کو چھیڑنے سے آواز پیدا ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں ہمارے تنبور کی تاریں اب بھی حرکت کر رہی ہیں. امام حسین کی اس دلیری کی بنیاد پر تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. اس وقت جو اللہ اکبر کہا تھا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس تکبیر سے اب بھی ہمارا ایمان تازہ ہے. آخری شعر کہتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پاکو رساں. اے صبا اے پے کے دور افتادگاں. پیک کہتے ہیں قاصد کو، تو اقبال صبا کو کہتے ہیں تو ایک قاصد ہے. کن کا؟ جو دور پڑے ہوئے لوگ ہیں کربلا سے دور. اے صبا اے پیک کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پاک او رساں. ہماری آنکھوں کے آنسو ان کی قبر کی پاک مٹی تک پہنچا دے. اے صبا اے پیک کے دور افتادگاں اشک ماں
برخاک پاک او رساں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے اور مقصد کربلا کو سمجھنے کے لیے اور قیامت تک اس کے جو اثرات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ گفتگو بہت اہم ہے. اور جیسے مقصد کو سمجھنا کسی کام کی قدر کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی کربلا کے قدردان ہونے کے لیے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے اس کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے مقصد کے لیے، کرسی کے لیے نہیں، پوری امت میں ایک روح پھونکنے کے لیے اس وقت سب سے پہلے یزید کے جرائم کا ادراک بھی کیا اور سب سے پہلے اس سے ٹکرانے کا فیصلہ بھی کیا اور سب سے پہلے جا کے ٹکرانے میں عملی طور پر کامیاب بھی ہوئے اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول.